سورہ الفاتحہ تعارف۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی کریم جاند و عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام اولیاء اللہ کی توجہات سے اس وقت ہم سر نیاز جھکا رہے ہیں کہ عالم اسلام کی عظیم الشان پہلی مفسرہ قرآن کریم سیدہ بی بی رقیہ محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ان کی لکھی ہوئی تفسیر رقیہ اردو زبان میں، اور اردو زبان میں ان کا جو تحریر فرمایا ہوا ترجمہ کنز العرفان ہے، اس سلسلے میں ہم سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کرنے چلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے ہی مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان سے 2 مرتبہ نازل ہونے والی قرآن کی واحد سورت ہے، اور اس کا یہ بھی اعزاز ہے، ایک مرتبہ یہ مکہ شریف میں اتری، ایک مرتبہ مدینہ شریف میں اتری، اس لحاظ سے بھی اسے 2 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ نازل ہونے والی سورت ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی اور ایک بار یہ معراج مصطفیٰ میں عرش الہی پر تنہائیوں میں نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 7 لاکھ فرشتے اس کے ساتھ جلوس کی شکل میں تشریف لائے، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع جب نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانوں میں ایک الگ سے دروازہ بنایا جہاں سے ان کو نازل کیا گیا، گویا ان کی عظمت اور شان کی خاطر اللہ پاک نے ایک الگ سے دروازہ بنایا جس دروازے سے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر وہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا، اور اب اس دروازے سے اور کوئی کام نہیں ہوتا، صرف وہ دروازے آسمانوں سے بنائے ہی صرف اس لیے گئے کہ ان کے رستے سے سورہ بقرہ نے نازل ہونا ہے، سورہ بقرہ کی پہلے رکوع نے اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے ساتھ سورہ فاتحہ نے نازل ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اعزاز ہے کہ مجھے اللہ نے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، ام القرآن ہے، اس کے 21 سے بھی زیادہ نام ہیں، اسے سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، سورہ تعلیم المسألہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس سورت کے اندر کیا کیا برکتیں اور اس سے کیا کیا روحانی علاج آپ کو مل سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے بالکل ایک الگ سے پوری 114 صورتوں کے لیے ہم نے الحمدللہ الگ الگ کلپس ریکارڈ کروائے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ قرآن پاک کی 114 صورتوں کے فوائد اور برکات روحانی حاصل کر سکیں۔ تو الحمدللہ وہ الگ سے پورا ایک سسٹم موجود ہے، انشاءاللہ العزیز آپ اس میں جا کر خواص القرآن اور قرآن پاک سے شفا کیسے حاصل کریں، اور قرآن پاک کی صورتوں کے خواص، قرآن پاک کی صورتوں کی برکات، مختلف عنوانات سے آپ جب بھی انشاءاللہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ہمارے وہ سارے کلپ یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی انشاءاللہ، مفتی سید محمد عارف شاہ اویسی کے فیس بک آئی ڈی پر بھی اور یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس لیے یہاں مختصر سا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر شریف لکھ دوں تو وہ کاغذ اتنے وزنی ہو جائیں یا اتنی زیادہ تعداد میں وہ کاغذ جمع ہو جائیں کہ پھر اگر ان کو بوریوں میں لاد کر 70 اونٹوں پہ لادا جائے تو 70 اونٹ ان کا بوجھ اٹھانے سے تھک جائیں گے،
اتنی عظیم شان تفسیر اور وسیع و عریض تفسیر سورہ فاتحہ کی مولا علی پاک کے سینہ اقدس میں ہے۔ اور مولا علی پاک کون ہے؟ نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب دروازہ علم قرآن کی یہ شان ہے تو آپ سوچو شہر علم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا کچھ دیا، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، جس کی جتنی ہمت تھی، جس کی جتنی جھولی تھی، اس نے اتنا زیادہ قرآن مجید سے حاصل کیا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن کی تفسیر جس طرح کہ اس کی شان ہے اس کے مطابق بیان کر سکتے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر کوئی تفسیر بیان کر کے اپنا نام بخشش پانے والوں میں لکھانے کی ایک کوشش کرتا ہے، اور وہی کوشش تھی کہ میری ماں جی سرکار مفسر قرآن سیدہ رقیہ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قرآن عظیم کا، قرآن مجید کا، قرآن عظیم کا، قرآن کریم کا، قرآن عزیز کا یہ عظیم الشان بابرکت کام اپنی مبارک قلم سے کیا ہوا تھا، ہم نے سوچا یہ سوشل میڈیا ایک آج کا جدید ذریعہ ہے جس کے ذریعے جلد سے جلد کائنات تک ہدایت اور نور پہنچ سکتا ہے، تو ہم نے اس کے ذریعے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو منظور فرمائے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ نہایت ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ سنیں، با ادب ہوں، سر اگر ڈھانپا ہوئے تو ڈھانپ لیں، اور کسی قسم کی موبائل گیمز میں یا کسی اور ایسی چیز میں مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی اور چیز آپ ایسی دیکھ رہے ہیں یا کھیل کود میں تو چھوڑ دیں۔ کوئی اور اسٹیشن آپ نے کھولا ہو یا ٹی وی وغیرہ آن ہے تو اس کو بند کر دیں، یا کوئی خبریں سن رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور بڑے ادب کے ساتھ سنیں۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کریم کے مبارک نام سے آغاز، نہایت مہربان اور کمال عنایت والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو بے شمار جہانوں کو درجہ بدرجہ کمال تک لے جانے والا، جو کمال رحمت والا اور بڑی مہربانی والا، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اے اللہ، تو ہی وہ ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں اور تو ہی وہ ہے جس کی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، سوائے ان کے اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے برے طریقوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ترجمے میں پڑھا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک قرآن مجید کی پہلی منزل ہے، اور پہلی منزل کا آغاز اور پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو چکا۔ ہفتے کے 7 دنوں پر قرآن مجید کی قرأت تقسیم کے ساتھ، آسانی کے ساتھ 7 دنوں میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس لیے 7 منزلوں میں پورا قرآن مجید تقسیم کیا گیا ہے۔ مختصر تفسیر رقیہ۔ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہماری قبلہ کا ماں جی سرکار
کی عادت مبارک ہے کہ قرآن پاک کے ہر رکوع کے تفسیر سے پہلے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق بخشی، ہمارے ناچیز سے دماغ، ہمارے ناچیز سے دل، ہماری ناچیز اور کم سمجھ سی عقلیں ہیں، تیرا قرآن بڑی عزت والا ہے، تیرا قرآن بڑی عظمت والا ہے، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہم ان پڑھ ہیں، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد انواع الرزق والفتوحات وبعدد انواع المغفرت والبرکات وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ہماری زبان کی گرہ کھول دے، ہمارے دلوں میں قرآن سمجھنے کے لیے پوری کی پوری توجہ ہمیں نصیب فرما، ہر قسم کے وسوسوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بزرگان دین نے تفسیر کے تمام مفسرین نے، علم تفسیری ساتھ تعلق رکھنے والی تمام شخصیات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کما حقہ کرنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کی شان میں فرمایا فاتحۃ الکتاب ام القرآن، ایک جگہ فرمایا ام الکتاب، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں۔ قرآن 7 منزلوں میں ہے اور قرآن کی 7 منزلیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ساری شان اور برکات اور سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علوم اس کی با میں ہیں، اور با کے سارے علوم اس کے نقطے میں ہیں، اور مشکل کشا، شیر خدا، شاہ ولایت، ابو الحسن ابو الحسین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں انا نقطہ تو بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ کی با کا جو نقطہ ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ شان مولا علی بہت بلند ہے، اور یہ مولا علی کی شان ہے۔ آپ سوچتے چلے جائیں پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جتنا زیادہ علم عطا کیا، پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، پھر خود حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم گناہ گاروں کو سب ہستیوں کا ادب کرنا ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا بھی، صحابہ اکرام کا بھی۔ جس کا تعلق دربار مصطفیٰ سے جتنا زیادہ جڑتا چلا گیا، قرآن اس کو اتنا ہی زیادہ سمجھ آتا چلا گیا۔ تو سورہ فاتحہ شریف کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس وقت اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے اپنے رب کی تعریف کی، میرے بندے نے اپنے رب کی تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بہت بڑی رحمتوں والا، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرنے والا اور آخرت میں مومنوں کے درجے بلند کرنے والا، الرحمن دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرنے والا، الرحیم ایمان والوں کے درجے قیامت کے دن بلند کرنے والا۔ یہ تفسیر ہے۔ تو فرمایا ہاں یہ میری شان بیان ہوئی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اور ایک قرات یوں بھی ہے مالک یوم الدین، اس کی ایک قرات یوں بھی ہے مالک یوم الدین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کا بادشاہ، قیامت کا مالک، یعنی قیامت والے دن
کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہوگا، کنٹرول صرف اللہ کا ہوگا۔ اس میں جابرین کے لیے، ظالمین کے لیے جہاں تنبیہ ہے، وہاں حضرت سفیان ثوری نے فرمایا، غوث اعظم نے فرمایا، داتا صاحب نے فرمایا، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور مفسرین نے تو خیر فرمایا ہی فرمایا، تفسیر نعیمی سے لے کر اوپر تک جتنی تفسیروں میں چلے جائیں سب نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، بعد میں فرمایا کہ مالک یوم الدین۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن بھی میری رحمتوں کا جلوہ ہوگا۔ تو گویا اس نے قیامت کے دن میں اپنی شان کا اظہار تو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پہلے رحمان الرحیم فرما کر اپنی رحمتوں کی طرف آس بھی دلا دیا کہ مظلوموں گھبراؤ نہیں، نا انصافی جن کے ساتھ ہوئی ہے گھبراؤ نہیں، تمہیں انصاف دینے والا اللہ وہ تمہارے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ پورا انصاف تمہیں دلوائے گا۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک اے اللہ تیری ہی ہم بندگی بجا لائیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگیں۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی کسی انداز میں بھی کبھی بھی شریک نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ ہر ایک کا مخلوق میں اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کے بنا پر جو بھی مخلوق میں جتنی زیادہ نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہوگا اس کا احترام ہوگا، تعظیم ہوگی، عزت ہوگی، اکرام ہوگا، وقار ہوگا، نبی ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، بزرگان دین ہوں، ان کا احترام ہوگا، ادب ہوگا، مگر یہ احترام کبھی بھی عبادت نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے عبادت کے طور پر ان کا احترام کیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کوئی بھی ان ہستیوں کو خدا نہیں کہتا، کوئی بھی ان کو خدا کا حصہ نہیں کہتا، خدا جیسا نہیں کہتا، اور ان کی کسی صفت کو بھی خدا جیسی صفت قرار نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہمیں ذات اور صفات میں ہر قسم کے شرک سے بچائے، اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے کسی کو بھی شرک نہیں ٹھہراتے، اور اسی چیز کا نام ہے عبادت۔ اقصی غایت التذلل، سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل تصور کرنا جس کے حضور، اسی کا نام ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جو شخص روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ یوں کہہ دے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا نام اس دن صدیقوں میں شامل کر دیا جائے گا، اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ ہر حال میں مدد کرنے والا وہی ہے، مستعان وہی ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ اور یاد رکھ لینا، مدد کی چاہے وسیلے کے ذریعے مدد ہو یا بغیر وسیلے کے مدد ہو، حقیقی مستعان صرف اللہ ہی ہے۔ گولی شفا کا ذریعہ ہو سکتی ہے، ٹیبلٹ شفا کا ذریعہ ہو سکتی ہے، پلز شفا کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، ٹیکے، انجیکشن، دوائیاں شفا کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، شفا کی مالک نہیں۔ شفا کے مالک اور مختار صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے کائنات میں جتنی بھی جس کی بھی مدد ہو رہی ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء، کائنات میں یہ جن لوگوں کی مدد ہو رہی ہے یہ ہم ہی مدد کر رہے ہیں، وہؤلاء، لیکن یہ جتنی مدد ہو رہی ہے من عطاء ربک، اے نبی یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ وسیلے سے مدد ہو رہی ہے مگر مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تو وسیلہ ایک تعظیم ہے، وسیلہ ایک عظمت ہے، ایک محبت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے، لیکن وسیلہ خدا نہیں۔ یہ اہم بات ہے۔ اس پر مانجی سرکار نے سورۃ فاتحہ کی منظوم تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ کبھی ہمیں موقع ملا تو آپ کو مانجی سرکار کی منظوم تفسیر بھی سنائیں گے۔ منظوم تفسیر کافی بڑے کئی 100 اشعار ہیں غالباً اس میں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سنا سکیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ
تیری توحید سے ہمیں مل چکا، ہمیں پہچان آ چکی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے قرآن جو کھول لیا، سیدھے راستے پر تھے تو قرآن کھولا، لیکن اب اس پر استقامت سے ہمیں چلا، اس پر ہمیں گامزن فرما، ہمیں وسوسوں سے بچا۔ جیسے ہی ہم نے یہ دعا کی، دعا قبول ہونے کا رب نے اگلا رنگ دکھا دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا مانگو مجھ سے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ تو نے انعام کن پر کیا؟ قرآن کی دوسری آیت، القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن کی دوسری آیت تفسیر کرتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ جمیع اولیاء اللہ صالحین ہیں، اور ان کی دوستی کتنی اچھی دوستی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پاک نے ڈائریکٹ کتاب و سنت کے راستے پر چلنے کا نہیں کہا، بلکہ جو کتاب و سنت پر خود سمجھ کر چلنے والے لوگ ہیں ان کی تقلید کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اسی وجہ سے عالم اسلام میں کثیر تعداد میں لوگ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، پھر تقلید تصوف میں بھی سلسلے ماشاءاللہ کوئی نقش بندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہیں تاکہ ہمیں ان صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء اکرام کی ساری اقتداء اب اقتداء محمدی میں آ گئی ہے۔ اس لیے کوئی آج اپنے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا اقتداء کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ناجائز ہے، اور نہ ہی اس کے لیے یہ حق پہنچتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ صحیفے پڑھ رہے تھے اور رسول پاک کی نظر پڑ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کیا چیز ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تورات شریف کے کچھ کاغذات ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا سرخ ہوا، یہ جگہیں آپ کی یہ جو گال مبارک ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سرخ انار کی طرح لال ہو گئے غصے سے، اور وہ سمجھ گئے کہ رسول پاک غصے میں آ گئے ہیں، جلال میں آ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑ کے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور گھٹنوں کے بل یعنی کہ جھکے اور کھڑے ہوئے، یعنی گھٹنے آپ کے زمین پر لگے ہوئے تھے، اور ہاتھ جوڑ کے یوں نبی پاک کے سامنے کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ جلال کے عالم میں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر فاروق سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتبعنی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس ظاہری حیات میں موجود ہوتے تو بھی ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا کہ وہ میری اتباع کرتے، وہ میری غلامی کرتے۔ تو اس لیے ہمیں کسی اور نبی کا آج اتباع نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ سارے 1,24,000 انبیاء کا سارا دین جمع ہو کر اللہ پاک نے قرآن مجید کی صورت میں، اسلام کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے جہاں انبیاء کی بات آئی من النبیین، تو نبیین سے مراد یہی ہے کہ سارے نبیوں کا خلاصہ مصطفیٰ کی شریعت میں ہے۔ کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آ جائے، کوئی پانی پہ تیرتا ہوا آ جائے، ہماری نظر میں اس کی ایک پرے کاکی کی طرح بھی حیثیت نہیں ہے اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہ کرتا ہو۔ اس لیے میں یہیں پر ماجی سرکار کی اس تفشیش کے واسطے اور وسیلے سے دنیا بھر کی مسلمان عورتوں اور مردوں سے کہوں گا کہ آج کل یوٹیوب پر آپ ہندوؤں کے چینل سے کوئی دم درود نہ لیں۔ درود کا لفظ میں نے جان بوجھ کر بول دیا کہ وہ اس طرح اس کو وہ کچھ اپنشد وغیرہ اس طرح کے کچھ الفاظ بولتے ہیں، اس کو بھی درود کا لفظ بولتے رہتے ہیں۔ اس طرح عیسائیوں سے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز علاج مت کرائیں، آپ اسی طریقے سے یہودیوں سے کوئی علاج مت کرائیں۔ یوٹیوب کھلا ہوا ہے آپ کے ہاتھوں میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو آپ کا نام کافروں میں شامل ہو چکا ہوگا، اللہ کی نظر سے آپ اسلام سے خارج ہو چکی ہوں گی، خارج ہو چکے ہوگے۔ اس لیے میرا کام تھا کہ میں نے آپ کو سختی کے ساتھ سمجھانا تھا، سمجھا دیا۔ یوٹیوب آپ ہر گھر میں ہے، فیس بک ہر گھر میں ہے، جو چاہیں آپ سائٹ کھول سکتے ہیں، اور اس سائٹ پر جو ہے نا جا کر آپ کو چاہیے قرآن مجید کی سورت فاتحہ نے آپ کو بتا دیا، جو سائٹ کھولنی ہے وہ سائٹ ہونی چاہیے یا کملی والے آقا کی سنت کے مطابق، یا صدیقین کی، یا شہداء اکرام کی، یا اولیاء اللہ کی نسبتوں والی ان سائٹوں سے تعلق رکھو۔ اس کے بعد جتنی سائٹیں بھی آتی جائیں ان کو بلاک کرتے جاؤ، ان کو ہٹاتے چلے جاؤ۔ آپ کی ہر مرض کا علاج قرآن مجید میں ہے، آپ کے ہر دکھ کا علاج قرآن مجید میں ہے، آپ کے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید کے اندر ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ
فرما رہا ہے خشک و تر کچھ بھی نہیں ہے جو بچا ہوا کہ ہم نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز بیان کر دی ہے. اپنے قرآن کو چھوڑ کر کیوں کسی اور کے در پہ جاتے ہو؟ اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہمیں یا اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دینا جن پر تو نے غضب کیا ہو، جن پر تیرا قہر برسا ہو، جن پر تو نے غصہ کیا ہو، یا جو خود تجھے پانے کے لیے نکلے اور وسیلے کا رستہ چھوڑا، صالحین کا رستہ چھوڑا، صدیقین کا رستہ چھوڑا، شہداء کا رستہ چھوڑ دیا، انبیاء کا رستہ چھوڑ دیا اور اپنی عقل کے ذریعے تجھے پانے نکلے اور وہ گمراہ ہو گئے. یا انہوں نے انبیاء کو ہی تیرا شریک قرار دے دیا جیسے یہودی یا عیسائی. یا اللہ ہمیں شرک سے بھی بچا، ہمیں کفر سے بھی بچا، ہمیں دہریہ ہونے سے بھی بچا، ہمیں لبرل ہونے سے بھی بچا. یہ خصوصی طور پر اپنے آپ کو گستاخ اور بے ادب ہونے سے بچاؤ. یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہمیں جھنجھوڑ کے بولتی ہے مغضوب بھی نہ بننا اور ضالین بھی نہ بننا. مغضوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، بے باکیاں کی، جو دل چاہا شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی مرضی ٹھونکتے رہے، اپنی مرضی کہتے رہے. ایسے مفسرین اور ایسے مفسرات آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتے جائیں گے، یوٹیوب پہ ہیں ایسے بے شمار لوگ جو آپ کو قرآن کے ذریعے گمراہ کریں گے. میری ماں جی سرکار کا پیغام یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کی تفسیر سنیں جن کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہو، ادب کرنے والے ہوں، بے ادب نہ ہوں، جن کا تعلق صدیقین سے جڑا ہوا ہو، ادب والے ہوں، بے ادبی نہ کرتے ہوں. یعنی صحابہ اکرام کا بھی ادب کریں، اہل بیت اطہار کا بھی ادب کریں. جو صرف اہل بیت کا ادب کریں اور صحابہ اکرام کا ادب نہ کریں وہ بھی گمراہ ہیں. سارے صحابہ اکرام، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سارے صحابہ اکرام کا جو ادب کرے وہی حق پر ہے، اور جو سارے اہل بیت اطہار کو مانے اور ان کی تعظیم کرے، صحابہ سے بڑھ کر تعظیم کرے، وہ بھی حق پر ہے. اور یاد رکھ لیجئے گا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کلو سبب و حسب، حضور نے فرمایا میرا نسبی رشتہ بھی اہل بیت میں ہے، میرا سسرالی رشتہ بھی اہل بیت میں ہے. سیدنا فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سسرالی رشتے میں اہل بیت میں سے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی حضور کے سسرالی رشتے سے اہل بیت میں ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ددیالی رشتے سے اہل بیت میں ہیں. حضرت مولا علی کو دوہرا رشتہ حاصل ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت نبوت میں ددیالی طریقے سے بھی ہیں، اہل بیت نبوت میں سسرالی طریقے سے بھی ہیں. یعنی حضرت مولا علی کو دور رشتے حاصل ہیں. پر سب سے زیادہ اس امت میں جو فضیلت کا مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. یہ باتیں محبت کے ساتھ اس لیے کی ہیں تاکہ آپ کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہی پتہ چل جائے کہ ہم نے گمراہ لوگوں سے، گمراہ عقیدے والوں سے قرآن مجید کو حاصل نہیں کرنا. با ادب لوگوں سے، جن کے سینے میں صحابہ کا بھی ادب ہو، اولیاء اللہ کا بھی ادب ہو، نبی پاک کی بھی غلامی کا رشتہ ان کے سینے میں مضبوط ہو. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بہت خزانے عطا کیے ہیں، اور اس کائنات اور مخلوقات میں کوئی افضل نہیں ہے مصطفیٰ کے سوا. یاد رکھیں سب سے بڑی افضل ہستی اس خلق میں اگر کوئی ہے، احسن خلق اللہ ہے تو محمد مصطفیٰ، اجمل خلق اللہ ہے تو محمد مصطفیٰ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں اب اس تفسیر شریف ماں جی سرکار کی مختصر تفسیر رقیہ کا خلاصہ اس شعر پر اختتام کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر.